انہو من سلیمان و انہو بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ویورز، آج کی یہ ویڈیو میرے پیر و مرشد الحاج الحافظ سید محمد یوسف علی جعفری عزیز الاولیاء رحمۃ اللہ تعالی علیہ کے بارے میں ہے، تو آئیے گفتگو کا آغاز کرتے ہیں۔ بابا حضور 13 رجب المرجب 1306 ہجری یعنی 1889 میں ٹونک میں پیدا ہوئے۔ والد گرامی سید افضل علی شاہ المعروف ابن علی آپ کی پیدائش کے 10 مہینے بعد ہی اس کے ساتھ یہ وصیت فرمائی کہ اپنی نانی جان کے ساتھ رہنا اور بیوہ کا جلدی عقد ثانی کر دیجیے گا، اور بڑی باجی یعنی آپ کی خالہ کے لیے کہا کہ جب یہ تھوڑے بڑے ہو جائیں تو آپ ان کو لے جائیے گا۔ پھر خالہ کے ساتھ آپ بہت عرصہ رہے، والدہ ماجدہ کے ساتھ بھی رہے، مگر خالہ اور خالو کے کوئی اولاد نہیں تھی، تو اس لیے خالہ اور خالو نے آپ کی تربیت فرمائی۔ 9 سال کی عمر میں حفظ قرآن مجید کی نعمت سے نوازے گئے۔ فارسی زبان میں دینیات کی تکمیل مفتی اعظم محمد عظیم صاحب نے کرا دی۔ عربی اور فارسی کی تعلیم گھر سے ہی حاصل فرمائی۔ پھر مہاراجہ کالج جے پور میں مختلف علوم کی تکمیل و تحصیل فرمائی۔ آپ کو اردو شاعری میں بھی خاص لگاؤ تھا۔ اردو ادب میں سید احمد خان آغا جو کہ مرزا اسد اللہ خان غالب کے شاگرد تھے، ان سے فیض پایا۔ ہوا یوں کہ علم بڑھانے کے لیے حافظ عبدالشکور صاحب نے رات کا 1 گھنٹہ بیت بازی کے لیے مقرر کیا۔ آپ کے چچا عبدالستار خان اور بھائی محمد اسحاق خان کو ساتھ لیا۔ وہ سب حضرات کتابوں سے اشعار یاد کر کر کے بیٹھتے اور آپ فوراً شعر فرما دیتے اور ان کی ہار ہو جاتی۔ ایک دن حافظ صاحب کے بہنوئی پھپھا عبدالقادر خان آ نکلے۔ بیت بازی اور بابا حضور کی شعر ترازی دیکھ کر بے ساختہ پوچھ بیٹھے، کس دیوان سے شعر پڑھ رہے ہو؟ آپ نے فرمایا، دیوان؟ انسانوں نے کہے ہیں، ہم بھی انسان ہیں، کہہ لیتے ہیں۔ وہ کہنے لگے، ہم آپ کو ایک استاد کے پاس لے چلیں گے، پھر آپ پکے شاعر ہو جائیں گے۔ کئی دن بعد جب آپ کا شوق دیکھا تو اپنے بڑے پرانے دوست سید احمد مرزا صاحب کی خدمت میں لے گئے اور سفارش کی کہ یہ جوہر قابل میرا بھتیجا ہے، خاص توجہ فرمائیے۔ جواب ملا، اے عبدالقادر خان، بھلا میں بیچارہ کیا جانوں؟ آپ نے مقرر ارشاد فرمایا کہ جو کچھ جانتے ہیں اتنا ہی بتا دیں، پھر ان کی قسمت۔ اب بابا حضور کی طرف متوجہ ہوئے، سلام کے جواب میں دعا دے کر پوچھا، تم نشہ کس قسم کا کرتے ہو؟ جی حضرت، میں تو پان تک نہیں کھاتا۔ کسی سے محبت ہے؟ آپ نے فرمایا، میری پالنے والی خالہ سے۔ بھائی واہ، اچھا اب تک کتنے شعر کہہ چکے ہو؟ آپ نے فرمایا، نعتیہ عاشقانہ دونوں دیوان کوئی 10,000 شعر کے قریب ہیں۔ اچھا نعت شریف کا مطلع سناؤ۔ آپ نے فرمایا، سنیے۔ عشق حبیب خدا بخش دے اتنا کمال، دور رہوں تو اویس پاس رہوں تو بلال۔ جھومتے ہوئے، اب کوئی عاشقانہ مطلع سناؤ۔ شام سے ان کو خیال خواب راحت ہو گیا، قسمت بیدار لے تیرا نصیبہ سو گیا۔ پھر بابا حضور نے پوری غزل ہی سنا دی۔ وہ بولے، ارے یار، یہ شاگرد لایا ہے یا استاد؟ مولوی عبدالحق تو ویسے بابائے اردو ہیں، لیکن بابا حضور دادائے اردو ہیں۔ بابا حضور تمام عمر کسی بھی نشے سے دور رہے، چائے پان تک سے بری، 2 وقت کا کھانا کھاتے۔ آپ فرمایا کرتے کہ ارے بھائی، روٹی میں اتنا نشہ ہے تو دنیا والے اور کیا نشہ کرتے ہیں؟ آپ اپنے شاگرد ہونے کا اعتراف اس طرح فرماتے ہیں کہ اس رمز کو پاتے ہیں تو بس پاتے ہیں استاد، چھپتی ہے کہیں شان سخن اہل سخن سے، آگاہ کا شاگرد ہوں آگاہ ہوں فن سے۔ اب بابا حضور کی کراچی تشریف آوری کا ذکر خیر کر لیتے ہیں کہ بابا حضور جے پور سے کراچی کب تشریف لائے۔ آپ 1948 میں اپنا ضروری کتب خانہ لے کر پہلی بار کراچی تشریف لائے اور مختلف لوگوں سے ملاقاتیں فرمائیں۔
کراچی یونیورسٹی کے وائس چانسلر جناب ابو بکر حلیم صاحب سے ملاقات ہوئی۔ قائد اعظم کو ملکی کاموں میں مصروف پا کر ملے اور پھر بغیر کتب خانہ چھوڑ کر جے پور واپس تشریف لے گئے۔ 1948 سے 1956 تک بابا حضور کا جے پور سے کراچی اور کراچی سے جے پور آنا جانا لگا رہا۔ ایک سال بابائے اردو ڈاکٹر مولوی عبدالحق نے مخلصانہ مشورہ دیا کہ اب تو ادھر ہی آ جائیے، مل جل کر کام کریں گے۔ پھر 1959 میں بابا حضور کی اماں بی کے وصال کے بعد آپ کا مستقل قیام پاکستان میں ہوا۔ بابا حضور نے اپنی علمی خدمت یعنی کتابیں لکھ کر اور بیانات کے ذریعے انسانیت کی بڑی خدمت کی۔ علمی خدمت اور ریاضت دونوں چیزوں میں کوئی آپ کا ثانی نہ تھا۔ آپ نے گلزار مسجد میں خطابت اور امامت کے فرائض 20 سال تک سر انجام دیے اور مسجد میں ہی قیام فرمایا۔ آپ کبھی بلا ضرورت مسجد سے تشریف نہیں لے گئے۔ اب ذرا سلسلے کی خدمت کا ذکر خیر کر لیتے ہیں۔ ویسے تو بابا حضور بچپن میں ہی سلسلہ سلیمانیہ کے بزرگ حضرت خواجہ اللہ بخش تونسوی المعروف حضور شیخ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بیعت ہوئے اور سلسلے کی خدمت بطریق روحانی حضرت حافظ شاہ محمد سلیمان توسوی المعروف حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ حضور خواجہ اللہ بخش توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دادا صاحب ہیں، ان سے وابستہ ہے۔ ایک مرتبہ حضور شیخ کریم سے کسی شخص نے سوال کیا تھا کہ پہلے مشائخ تو مرید کرتے وقت نوافل اور 5 کلمے پڑھاتے تھے، آپ تو بے شرط ہی بیعت فرما لیتے ہیں۔ اس پر جواباً ارشاد ہوا تھا، بیلی ہماری کیا بیعت ہے، ہم تو ادھر ہاتھ پکڑتے ہیں اور آگے پھینک دیتے ہیں۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ اس کا تجربہ مجھے یوں ہوا کہ میں جودھ پور پہنچا، وہاں بیانات کا سلسلہ جاری ہو گیا۔ ایک رات مسجد میں نماز پڑھ رہا تھا کہ ایک شخص کو گھٹنوں میں سر دیے بیٹھا دیکھ کر میں نے سمجھا کہ یہ سو رہا ہے۔ بآواز بلند ایک فقرہ کہا۔ اس شخص نے اسی طرح بیٹھے ہوئے ہاتھ سے اشارہ کیا، میرا دل پکڑا گیا۔ خیر مجلس بحسن خوبی 1 بجے رات کو ختم ہو گئی۔ سامعین سب چلے گئے۔ میں مسجد سے عبدالوہاب خان صاحب سلیمانی کے مکان پر آ گیا۔ صبح کی جماعت میں اس شخص کو شامل دیکھا، لیکن وہ نماز کے بعد چلے گئے۔ دریافت کرنے پر معلوم ہوا کہ یہ بجلی گھر کے ایک مستری ہیں۔ ظہر کی نماز پڑھ کر انہیں ساتھ لے آیا۔ دروازے پر پہنچ کے کہنے لگے کہ میں رات کو حاضر ہوں گا۔ میں نے کہا خدا حافظ۔ مغرب کے بعد جب وہ شخص آئے اور پوچھنے لگے، کیوں جی حضرت، کیا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے ذکر مبارک میں کوئی مسلمان سو بھی سکتا ہے؟ میں نے کہا میری غلط فہمی معاف کی جائے۔ ہنسنے لگے، کہا میں تو کسی پر کھلا نہیں ہوں، سب اتنا جانتے ہیں کہ میں مستری ہوں۔ اگر حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کو یہ نہ فرما دیتے تو آپ سے بھی کھل کر بات نہیں کرتا۔ فرمایا کہ مختار تجھے کسی کا دوست بنا دوں؟ عرض کی کہ ضرور۔ فرمایا جا تجھے مولوی صاحب کا دوست بنا دیا، تو ان سے فائدہ اٹھا اور وہ تجھ سے۔ حال یہ ہے کہ جس وقت آپ نے شریعت و محبت کا ممیز بیان پڑھنا شروع کیا میں مراقب تھا۔ میں نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں، مختار احمد اس وقت ایسا بیان نہ کوئی ہندوستان میں پڑھ رہا ہے اور نہ پاکستان میں۔ غور سے سن اور یاد رکھ، بیان کے وقت 2 شخص ہوا میں معلق ہوتے ہیں، ایک شخص آپ کا بیان لکھتا جاتا ہے اور ختم پر دونوں آسمان کی طرف پرواز کر جاتے ہیں۔ اس رات مجھ سے کہہ گئے کہ ہمارا سلام کہہ دینا۔ حضرت مختار احمد صاحب اس وقت کے قطب وقت تھے۔ قطب ایک ایسا درجہ ہوتا ہے کہ جب یہ منصب کسی کو عطا ہو جائے تو اس کی دل کی آنکھ کھول دی جاتی ہے اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں حاضری نصیب ہو جاتی ہے۔ بابا حضور فرماتے ہیں کہ میں نے کہا
میری ایک درخواست اجمیر شریف پیش ہوئی تھی، پھر معلوم نہیں اس پر کیا حکم ہوا۔ کہنے لگے آج رات معلوم کر کے کل آپ کو بتاؤں گا۔ عشاء کی اذان ہوئی، دونوں ساتھ ساتھ مسجد چلے گئے۔ بعد عشاء حضرت مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ اپنے گھر چلے گئے اور میں قیام گاہ پر آ گیا۔ دوسرے دن آئے، بہت خوش تھے اور بولے کہ میں نے حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کی تو فرمایا کہ ان کے شیخ تو کچھ کہتے ہی نہیں ہیں۔ یہ فرما کر کہیں تشریف لے گئے۔ اب بتائیے آپ کے شیخ کا نام کیا ہے؟ میں نے کہا حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا منشا تو وہیں معلوم ہوگا۔ اس رات بھی عشاء پڑھ کر چلے گئے۔ دوسری رات آئے، کہنے لگے کہ میں اسی شش و پنج میں تھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں سے جب لوٹا تو آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دفتر میں جناب علی المرتضیٰ کرم اللہ وجہ الکریم نے مجھے 2 انگلیوں کے اشارے سے بلایا اور کہا شاہ سلیمان توسوی، شیخ تو معلوم ہو گئے، اب توسا کا عطا پتہ بتائیں تو میں حضرت سے دریافت کر سکوں۔ اور میرے پتہ بتانے پر مراقب ہوئے۔ دریائے سانگھر تک پہنچ کر مجھ سے مزید رہنمائی چاہی۔ میں نے کہا دریا سے ذرا اوپر آگے بڑھیے، سنگ مرمر کی عمارت آئے گی، ان عمارتوں میں ایک گنبد ہے۔ گنبد تک پہنچ گئے۔ کہنے لگے گنبد کے اندر 2 بزرگ بیٹھے ہیں، ایک چٹے رنگ کے ہیں اور کتابی چہرے کے، دوسرے ملی اور یہ ذرا فربے ہیں۔ میں نے کہا یہ پوتے ہیں حضور شیخ کریم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور وہ دادا ہیں حضور شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ۔ وہاں سے لوٹ کر مراقبے سے سر اٹھایا اور کہا میں اندر جاتے تو چلا گیا، مگر دیکھا وہاں تو فرشتوں کا پہرا ہے۔ میں آگے بڑھا، پہرے داروں نے اشاروں سے روکا بھی، مگر میں حضور پیر پٹھان کے پاس جا کھڑا ہوا اور تھوڑی دیر بعد جھک کر گوش مبارک میں السلام علیکم کہا۔ وہ چونک کر فرمانے لگے تو کون ہے؟ میں نے کہا حضور کا بیٹا مختار احمد۔ نہایت شفقت سے فرمایا آیا کر، میں دست بوست ہو کر چلا آیا ہوں، کلیجہ اب تک لرز رہا ہے، ہفتے 10 دن بعد پھر حاضر ہوں گا۔ غرض تیسری حاضری پر فرمایا کہ ہاں یوسف کی عرضی اجمیر شریف سے وہ آئی رکھی ہے، لا تو۔ میں نے بڑھ کر وہ عرضی اٹھا کر پیش کی۔ فرمایا عرس شریف قریب ہے، تم وہاں پہنچ جانا، پھر حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے عرض کریں گے۔ 2 رجب کو مجھے ساتھ لے کر یعنی بابا حضور کو ساتھ لے کر اجمیر شریف حاضری دی اور تارا گڑھ کو جو رستہ جاتا ہے اس سے متصل ایک مسجد میں قیام فرمایا۔ بہت آہستہ مجھ سے کہنے لگے کہ کل رات 10 بجے بعد آپ کی درخواست پیش ہوگی۔ حضرت مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ عشاء پڑھ کر پائنتی شریف ستون سے لگ کر جا بیٹھے، میں بھی موجود رہا۔ 10:15 بجنے پر اٹھے، میں ساتھ ہو گیا۔ مسجد میں آئے، ادھر ادھر دیکھا، کچھ لوگ سو رہے تھے۔ مجھ سے بہت آہستہ کہا کہ تازہ حکم ہے کہ وہ عرضی حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سپرد کر دی ہے۔ صبح حضرت مختار احمد صاحب رحمۃ اللہ علیہ فاتحہ کر کے جودھ پور چلے آئے۔ اسی رات مجھ سے کہا کہ میں تو سے گیا تھا۔ حضور پیر پٹھان نے فرمایا کہ حکم تو ہماری موافقت میں ہوا ہے، آؤ اب 9 کے بعد حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تک پہنچانے کی کوشش کریں گے۔ 11 رجب کو جب بعد نماز عشاء اجمیر شریف حضور پیر پٹھان کے ساتھ حاضر ہوئے، حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا بھائی اس معاملے میں حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ساتھ لینا چاہیے۔ براق آ گئے۔ بابا حضور کو حضور پیر پٹھان رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنے پیچھے بٹھا لیا ایک براق پر۔ بغداد شریف پہنچے، دیکھا کہ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ عبا پہنے امامہ زیب سر کیے تیار ہیں۔ حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بغل گیر ہوئے، حضور پیر پٹھان سے مصافحہ کیا، مجھے بھی قدم بوسی کا شرف نصیب ہوا۔ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا کہ یوسف کی درخواست پیش کرنا ہے،
جواب میں حضور غریب نواز رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا جی ہاں۔ فرمایا چلو۔ چنانچہ تیسرے براق پر حضور غوث پاک اور یہ دونوں حضرات مدینہ منورہ روانہ ہوئے۔ پیچھے حضور پیر پٹھان نے بدستور اپنے مجھے بٹھا لیا۔ دربار شریف میں حاضر ہوئے اور وہ درخواست لیے ہوئے حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ آگے اور ان کے پیچھے یہ دونوں حضرات اور سب سے پیچھے میں۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بآواز بلند پوچھا کہ کیا یوسف کی عرضی لے کر آئے ہو؟ حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑھ کر وہ عرضی پیش کی۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے دست مبارک میں لے کر ملاحظہ فرمائی اور جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام کو دیتے ہوئے فرمایا لو یہ تمہارے بیٹے کی عرضی ہے، اس کی فائل میں شامل کرو اور یہ نشان لگا دو۔ بابا حضور نے اپنی زندگی میں حج 1957 میں کیا۔ آپ فرماتے ہیں کہ میں مدینہ منورہ حاضر ہوا، 40 دن قیام کا شرف نصیب ہوا۔ جب جہاز سے جدے اترا تھا تو نہ میرے پاس سامان تھا نہ پاسپورٹ۔ سامان تو مدینۃ الحجاج میں پہنچا دیا گیا تھا اور پاسپورٹ معلم کا وکیل لے گیا تھا۔ میں حیران کھڑا تھا کہ اتنے میں ایک خوبصورت آدمی عربی لباس زیب تن کیے آئے، پوچھنے لگے آپ کہاں سے آئے ہیں؟ میں نے کہا جودھ پور راجستھان سے۔ وہ مجھے ساتھ لیے ہوئے مدینۃ الحجاج میں آئے اور کہا یہ مسجد ہے، نماز پڑھ لیجئے۔ خود سامان ٹٹول کر لائے، ایک کھلے کمرے میں بٹھا دیا۔ ان کے ساتھ ایک تاجر پیشہ بزرگ بھی تھے۔ کہا پہلے مکے جائیں گے یا مدینے؟ میں نے کہا مدینے۔ کہا کہ میں مقامی آدمی ہوں، میں کسی اور کار سے مدینے پہنچ رہا ہوں۔ آپ کی بس میں جب 36 مسافر ہو جائیں گے تو ڈرائیور اسے مدینے لائے گا۔ یہ کھانا حاضر ہے، کھائیے۔ یہ پرچہ پاس رکھیے، جب مدینے کا معلم مکان دینے کا ذکر کرے تو اسے پرچہ دکھا دیجیے، وہ مجھ تک پہنچا دے گا۔ ایسا ہی کیا گیا۔ سامان اٹھاتے ہوئے پلی جوہری کی دکان تک لایا۔ جوہری نے حضرت سید مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ جو کہ قطب مدینہ تھے ان کی قیام گاہ تک پہنچایا۔ اٹھ کر بغل گیر ہوئے۔ میں تازہ وضو کر کے روضہ منورہ کی حاضری کو روانہ ہو گیا۔ مکان کچھ ایسا درمیان میں تھا کہ ایک طرف سبز گنبد تھا اور دوسری جانب جنت البقیع۔ 3 دن رات گزر جانے کے بعد ایک شب حضرت سید مسکین شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ فرمانے لگے کہ میں نے مکہ مکرمہ میں مسوں کا آپریشن کرایا تھا۔ آپ کا جہاز بمبئی سے جدے پہنچا ہے۔ تو اسی وقت بابا جی علیہ السلام حضرت علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا تو شفا خانے میں پڑا ہے اور میرا بچہ جودھ پور سے جدے آ گیا ہے، جا اس کی خدمت میری خدمت ہے، وہ 40 دن مدینے میں ٹھہرے گا۔ تو میں جدے آپ تک پہنچا اور اب کھل کر بات کر رہا ہوں۔ میں نے کہا اب نانا جان کا سلام کرا دیں۔ انہوں نے کہا میرا منہ ان کے سامنے جانے کے قابل نہیں ہے۔ میں نے پوچھا پھر اگر کوئی کام نکلوانا ہو تو کس سے نکلواتے ہیں؟ کہنے لگے امی جان سلام اللہ علیہا سے۔ میں نے کہا ان کے ہاں ہی حاضری کرا دیجئے۔ 3-4 روز بعد ناشتے کے بعد کہنے لگے لو بابا جی امی جان سلام اللہ علیہا کے مزار پر حاضری دے آئیں۔ میں نے کہا چلیے۔ جنت البقیع پہنچے تو مزار مقدس کو ٹوٹا ہوا دیکھ کر مجھ پر گریہ بے اختیار طاری ہو گیا۔ ٹیلے کی آڑ میں کھڑے ہو کر فاتحہ پڑھی اور سید صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے ساتھ سب مزارات پہ حاضری دیتا ہوا قیام گاہ پر آ گیا۔ حضرت سید مسکین شاہ صاحب نے آگاہ کیا کہ امی جان سلام اللہ علیہ فرماتی ہیں کہ یہ یوسف میرے خون کی بوند ہے، اس کی رضامندی میں ہماری رضا ہے، اسے راضی رکھنا اور خوش کر کے رخصت کرنا۔ یہ ہیں بابا حضور کہ جن کے لیے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں ایسا پھلدار درخت بنا دوں کہ مشرق سے مغرب تک کے لوگ لطف اندوز ہوں؟ تو آپ نے فرمایا کہ حضور مجھے تو آپ ایک ایسے پھول کی حیثیت عطا فرما دیں کہ جو ہر وقت آپ کے دیدار سے مشرف ہوتا رہوں۔
اور جناب علی المرتضیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ عزیز تو عزیز ہی ہے، اب جو جلن رکھتا ہے اپنی عاقبت خراب کرتا ہے، اور ان کے معاملے ہماری نظر میں ہیں۔ جناب خاتون جنت بی بی فاطمہ الزہرا سلام اللہ علیہا نے فرمایا کہ یہ یوسف میرے خون کی بوند ہے، اور یہ بھی کہ یہ یوسف میرے شوہر اور میرے چھوٹے بیٹے حسین کا عاشق و مداح ہے۔ حضور پیر پٹھان حضور شاہ محمد سلیمان توسوی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن کے بارے میں فرمائیں کہ جو میں ہوں وہ مولوی صاحب ہیں، اور جو مولوی صاحب ہیں وہ میں ہوں۔ ایک مرتبہ حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بابا حضور کے لیے فرمایا کہ یہ عمر اور اس پہ یہ ریاض بہت ہے بہت۔ آپ نے فرمایا کہ آپ پر بہت بڑا کرم ہے کہ آپ اتنے قریب ہیں۔ یہاں بابا حضور کا مقام بیان ہو رہا ہے، اور مقام کا اندازہ اس واقعے سے لگایا جا سکتا ہے جو کہ ایک بہت مشہور واقعہ ہے کہ ایک مرتبہ حضرت بو علی شاہ قلندر رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور حضرت امیر خسرو حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی کچہری میں حاضر ہوئے، یعنی محفل میں حاضر ہوئے، تو دیکھا کہ دربار نور سجا ہوا ہے اور حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رونق افروز ہیں۔ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت امیر خسرو کا نام لے کر مخاطب کیا کہ امیر خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ حضور اپنے شیخ کو۔ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا اوپر کی منزل میں دیکھو۔ آپ اوپر گئے، وہاں بھی یہی جواب مرحمت فرمایا کہ اوپر کی منزل میں دیکھو۔ اسی طرح حضرت امیر خسرو دوسری، تیسری، چوتھی، پانچویں، چھٹی، جب آپ ساتویں منزل پر پہنچے اور اپنے شیخ کو تلاش کرنے لگے تو سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ امیر خسرو کسے تلاش کر رہے ہو؟ آپ نے فرمایا کہ اپنے شیخ کو۔ تو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا بھائی یہ دیکھو۔ تو حضرت امیر خسرو نے دیکھا کہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برابر تھوڑے پیچھے ایک طرف حضور غوث پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور دوسری جانب حضور نظام پاک رضی اللہ تعالیٰ عنہ موجود۔ تو یہ تو ہے حضور محبوب الہی کا مقام جو حضور پر نور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بالکل برابر میں، اور حضرت نظام الدین محبوب الہی رضی اللہ تعالیٰ عنہ خود بابا حضور کے لیے یہ فرمائیں کہ آپ تو اتنے قریب ہیں کہ اتنا شرف تو ہمیں بھی حاصل نہیں۔ تو آپ اس بات کا خود اندازہ لگا لیں کہ بابا حضور سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے کس قدر قریب ہیں۔ اس کا مطلب تو یہ ہوا کہ بابا حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی گود مبارک میں ہیں۔ اس ادائے کریمی عزیزی پر ہم سلسلہ عالیہ عزیزیہ کو جس قدر ناز ہو کم ہے کہ ہمیں تو ہر وقت اپنے شیخ کے نام کی مالا جپتے رہنا چاہیے کہ ہمیں اللہ رب العزت اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی عنایت سے ایسے شیخ ملے ہیں کہ جن کی بارگاہ رسالت میں ڈائریکٹ رسائی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو بزرگان دین کی صحبت عطا فرمائے اور ان کی تعلیمات سے مستفیض ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین، وما توفیقی الا باللہ۔ مزید ویڈیوز اور اپڈیٹس کے لیے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں۔